الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم صلوات پڑھ دے بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، بہت خوشی ہوتی ہے جب اپنی قوم کے بچوں کو اس طریقے سے تربیت پاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چاہے ہمارا 10 منٹ لے لیا جائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس طریقے کا کلچر عام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے جو بچپنے میں سیکھتے ہیں وہ زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ معصوم کی دعا بھی ہے، العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپنے کا علم بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پتھر پر نقش کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، اس سے بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ بچوں کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اسی ذریعے سے، اور جتنا یہ مضبوط ہوں گے اتنا قوم کے کام آئیں گے۔ خیر، یہ میرا عنوان نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کل جو شروع ہوئی تھی اور کل انشاءاللہ تمام ہو جائے گی، چونکہ موضوع ایسا تھا، میں نے بتایا زندگی ختم ہو جائے لیکن ان کے اقوال کی، ان کی دعاؤں کی نہ شرح ہو سکتی ہے نہ تفسیر ہو سکتی ہے، چونکہ یہ ذوات وہ ذوات ہیں جو ذہنوں میں ہم کوشش کرتے ہیں سمانے کی لیکن یہ سماتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ مظہر صفات الہی ہیں۔ لیکن میں نے کہا تھا چونکہ 3 حصوں میں دعا کو تقسیم کر کے میں شروع کر رہا تھا، کل تک ہماری جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی کہ بی بی زہرا نے بیان کیا کہ میرے بابا نے، رسول اکرم نے بیان کیا، رغبہ، ترغیب دلائی جہاد کے بارے میں اور اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ میں نے کہا دنیا جس معنی کے بارے میں گفتگو کرتی ہے میں اس معنی میں لفظ جہاد کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جہاد یعنی کوشش اور ہمت اور اپنی طاقت کو استعمال کرنا کسی ہدف تک پہنچ جانے کے لیے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ جو اس کی کوشش ہوتی ہے، جو اس کی محنت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے کچھ مصادیق بیان کیے تھے کہ جناب یوسف نے کوشش کی اور اس کے بعد اللہ نے ان کی کوششوں کا جو صلہ دیا۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی، ورنہ اللہ کتنا عطا کرتا ہے اسے ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی عطائیں عام ہیں، اس کا کرم عام ہے۔ لیکن چونکہ محسوس کرنے کے لیے میں نے 1-2 چیزیں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کی۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ رسول کی زبان میں اور رسول کی تعریف کے اعتبار سے اور فضیلت کو جو بیان کیا ہے، کہا کوشش 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک بڑی کوشش، ایک چھوٹی کوشش ہوتی ہے۔ بڑی کوشش کیا ہے، چھوٹی کوشش کیا ہے؟ بدن کو راہ خدا میں
لا کر رکھ دینا اور اس کے لیے پرچم اسلام کے لیے اپنے بدن کو پیش کر دینا، یہ جہاد اصغر کہلاتا ہے اور چھوٹی کوشش کہلاتی ہے۔ لیکن نفس کو مار کر رضائے خدا کو چاہنا، یہ بڑی کوشش اور جہاد اکبر کہلاتی ہے۔ اور کل میں نے یہیں پر بات کو تمام کیا تھا کہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں ایک ہی وقت میں بڑی جنگ بھی ہو رہی ہے، چھوٹی جنگ بھی ہو رہی ہے۔ اپنے بدن کو بھی راہ خدا میں دیا جا رہا ہے، اور اس سے بڑی جنگ یہ ہے کہ اپنے نفس کو نفس نہیں سمجھا، اپنی چاہت کو چاہت نہیں سمجھا، بلکہ حسین کی چاہت کو رکھا ہے سامنے، حسین کی مرضی کو اپنی نفسوں میں جگہ دی ہے۔ تبھی تو میں نے کہا مولا حسین ناز کرتے ہیں اپنے اصحاب پر۔ آج میں اسی سے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں گفتگو کو۔ بی بی زہرا کہتی فَسَأَلْتُهُ الجہاد، میں نے سوال کیا اپنے بابا سے کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے، ہم کیسے کوشش کریں، ہمارا مزداق کوشش کیا ہونا چاہیے؟ تو رسول اسلام نے فقال النبی، نبی نے کہا الا هل ادلک علی شیء یسیر واجرہ کبیر، متوجہ ہو جاؤ۔ الا اس وقت کہتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے جب کسی بات کی جانب توجہ دلانا ہوتی ہے، متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ یا آپ لوگ زیادہ محسوس کر سکتے ہیں جب کبھی ایک ٹیچر اسکول میں کلاس میں کوئی اہم بات کہنا چاہتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ اگر متوجہ نہیں ہوتا ہے تو پہلے ٹیبل پر وہ ہاتھ مار کے آواز بلند کرتا ہے، اگر پھر بھی وہ متوجہ نہیں ہو پاتا تو کہتے ہیں جو بازو میں بیٹھا ہوا ہے اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہتے ہیں تاکہ کوئی ایک بھی اس بات سے محروم نہ رہ جائے، ہر انسان ہر بچہ متوجہ رہے، کیونکہ بات اہمیت رکھتی ہے۔ اہل بیت نے بھی، ائمہ نے بھی کچھ باتوں کی جانب متوجہ کیا ہے، تو انداز یہی ہے کہ وہ پہلے انسانوں کو بیدار کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، پھر بات رکھتے ہیں۔ بہت سے مقامات ہیں جیسے علم کی عظمت کو بتانے کے لیے کہا ہے، اور جب علم کو حاصل کرنے والا ایک طالب علم آتا ہے اس کی عظمتوں کی جانب متوجہ کرتے ہیں معصوم، تو کہتے ہیں الا من تکفل اللہ برزق، آگاہ ہو جاؤ جو راہ خدا میں علم دین اور علم حاصل کرتا ہے اس کے رزق کا ذمہ دار خدا ہوتا ہے۔ الا یعنی متوجہ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے معصوم کہتے ہیں الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آگاہ ہو جاؤ جو محبت اہل بیت پر اس دنیا سے جاتا ہے وہ شہید جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی نبی اکرم متوجہ کہہ رہے الا یعنی آگاہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد کبھی کبھی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے جملہ خبری نہیں استعمال ہوتا ہے بلکہ استفہامی استعمال ہوتا ہے تاکہ انسان اور متوجہ ہو جائے۔ رسول خبر نہیں دے رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں حل ادلک، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، ایک ایسی رہنمائی نہ کروں، ایک ایسی دلیل نہ دوں؟ وہ کیا ہے؟ رسول کہتے ہیں الا شیء یسیر، کیا میں تمہیں ایک آسان طریقہ نہ بتاؤں؟ الا شیء یعنی تمہیں رہنمائی کروں ایک ایسے کام کی جانب۔ لفظ شیء کہا ہے، لفظ ذکر نہیں کہا ہے۔ ذکر اور ہوتا ہے، شیء اور ہوتا ہے، اسی لیے میں نے ذکر کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ معصوم کہتے ہیں الا متوجہ ہو جاؤ، ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ الا شیء، شیء کا معنی عام ہوتا ہے، ذکر بھی اس کا مصداق بن سکتا ہے، عمل بھی اس کا مصداق بن سکتا ہے۔ یعنی کام ایک چھوٹا سا عمل جس کی جانب ہم تمہیں رہنمائی کریں لیکن دیکھنے میں کام چھوٹا ہوگا، لیکن رسول کہتے ہیں وَأَجْرُهُ کبیر، لیکن اس کی پاداش، اس کی جزا بہت بڑی ہوگی۔ دیکھیں ہم اگر کسی چیز کو بڑا کہیں تو ہماری ذات چھوٹی ہے لہذا وہ چیز ہو سکتا ہے بڑی ہو جائے، لیکن نبی کریم کہہ رہے ہیں بعد خدا کوئی ذات اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اجرہ کبیر،
جب کبیر کہہ رہا ہے کہ اس کی پاداش اور اس کی جزا عظیم ہے، بڑی ہے، تو پھر اس کی جزا بہت بڑی ہوگی، کیونکہ ہماری زبان سے یہ جملہ نہیں ہے کہ اس کی جزا بہت بڑی ہے، کیونکہ ہمارا وجود چھوٹا ہے۔ اس کے بعد معصوم کہتے ہیں، نبی متوجہ کہتے ہیں، ما من مؤمن ولا مؤمنۃ، کوئی مومن نہیں ہے اور کوئی مومنہ نہیں ہے مگر یہ کہ یسجد بعد الوتر سجدتین، دو سجدہ کرے نماز وطر کے بعد۔ کیا کرے؟ دو سجدہ، یسجد سجدتین، دو سجدہ کرے، وَيَقُولُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ، اور کہے ہر سجدے میں۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوگی۔ سجدے میں کیا کہنا ہے کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ کیا کہا ہے اور کیا دعا مانگی ہے، کیونکہ یہیں پر بات کو ہم کو تمام کرنا رہے گا کہ بی بی زہرا نے جب رسول نے رہنمائی کی ہے کہ اگر آپ ہم سے سوال کرتی ہیں تو ہم آپ کو ایک بہترین چیز بتاتے ہیں کہ جو دیکھنے میں بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے، اور یہ ذکر ایسا ہوگا، یہ عمل ایسا ہوگا جو آنے والے مہینے میں انشاءاللہ ہم انجام بھی دیتے ہیں۔ ماہ رجب میں لیلۃ الرغائب کے اعمال میں وہ کام آتے ہیں۔ ہماری گفتگو جو آج ہے وہ یہ کہ بی بی زہرا نے فسألتہ، ہم نے سوال کیا بابا سے، یہاں سے کہ ہدایت دی ہے، ایک رہنمائی کی ہے کہ جب کوئی اہم بات پوچھنا ہو، جب عظیم بات کا سوال کرنا ہو تو ہر کسی کے پاس نہیں جایا جاتا ہے بلکہ عظیم لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے، تاکہ وہاں سے یقین لے کر آئیں، پریشان ہو کر نہ آئیں۔ سألتہ، ہم نے سوال کیا۔ کس سے سوال کیا؟ بابا سے سوال کیا۔ اس کے بعد رسول اسلام کہتے ہیں کہ حل ادلک، کیا ہم تمہاری رہنمائی نہ کریں ایسی چیز کی جانب جو عمل چھوٹا ہے لیکن اجر بڑا ہے؟ تو اس عبارت سے، اس جملے سے ایک بات واضح ہو گئی، کیونکہ یہ دلیل ہے کہ کچھ ایسے عمل ہیں جو دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن ان کی جزا بڑی ہے، کیونکہ یہ رسول کہہ رہے ہیں، رسول جو عین صداقت ہے، ہم کہہ کے سچے ہوتے ہیں لیکن وہ جو کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے، یہ حقائق ہیں، لہذا رسول کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس سے پہلے جو دعا اور بی بی زہرا کی دعاؤں کی تشریح کر رہا تھا اس میں ایک جگہ پر میں نے متوجہ کیا تھا دلیل کے طور پر کہ بی بی زہرا نے آ کے بارگاہ خدا میں دعا کی ہے، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں۔ کیا دعا ہے؟ الراحت عند الموت، موت کے وقت کی جو پریشانی ہوتی ہے اس پریشانی سے دوری اور اس پریشانی سے نجات کی دعا کرتی ہوں۔ تو میں جب وضاحت کر رہا تھا یہاں پہ ایک جملہ میں نے آ کے کہا، سکرات موت، موت کی سختیاں سب کے لیے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں موت کی سختیوں سے بچ نہیں سکتا، لیکن موت کی سختیاں سب کے لیے ہیں۔ بی بی زہرا نے دعا کر کے بتا دیا کہ اس سختیوں سے بچا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ناممکن چیز کی دعا ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ دعا وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ممکن ہوا کرتی ہے۔ اب ایسی صورت میں آ کے یہ کہے کہ کیا اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ کی قدرت ناممکن چیزوں سے تعلق نہیں رکھتی ہے۔ اب اشارہ کرتا چلوں تاکہ بات واضح رہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ مثالیں اس لیے چونکہ انسان متوجہ رہتا ہے کہ سوئی کا سوراخ چھوٹا رہے اور اونٹ بڑا رہے، چھوٹا نہ رہے، اور اونٹ اس سوراخ سے گزر جائے، کہا یہ محال عقلی ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس قدرت یہ ہے کہ اس سوئی کے سوراخ کو بڑا کر دے یا اونٹ کو چھوٹا کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے لیکن ناممکنات سے تعلق نہیں رکھتی ہے، لہذا اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کریں تو دعا ایسی ہونا چاہیے، دعاؤں کے لیے اس لیے کہا گیا ہے ممکن دعائیں ہونا چاہیے۔ لہذا بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہم مانگ بیٹھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا ہے،
لیکن وہ ناممکن ہوتی ہے کیونکہ نظام کے خلاف ہے۔ مثلاً آ کے کہے اللہ مجھے سونا بہت پسند ہے، بہت تھکا ہوا ہوں، 1 مہینے سے 2 مہینے سے میں صرف اسٹرگل کر رہا تھا، اب صرف سونا چاہتا ہوں، 3 دن تک کہ سورج نہ نکلے۔ کہا یہ دعا خدا قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ ناممکن دعا ہے۔ نظام ایسا ہے کہ ہر روز سورج نکلنا ہے، لہذا دعائیں ویسی ہونا چاہیے۔ اب جو ہمیں طریقہ دعا بتاتے ہیں، جو سلیقہ دعا بتاتے ہیں، پھر وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں اس کی بارگاہ میں وہ مانگو جو ممکن ہوا کرتا ہے۔ تو اب زہرا نے خدا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ مجھے موت کی سختیوں سے نجات دینا۔ تو یہ سوال کر کے بتا دیا کہ دیکھو موت کی سختیوں سے بچا جا سکتا ہے اگر کیونکہ اگر بچنا ممکن نہ ہوتا تو زہرا یہ ناممکن دعا نہ کرتی۔ تو وہ طریقے کیا ہیں؟ مجھے وہاں نہیں جانا ہے کیونکہ مجھے سکرات موت نہیں پڑھنا ہے۔ بہت سے طریقے، بہت سے راستے ہیں، لیکن اس میں ایک روایت ہے کہ من احب علی حون اللہ سکرات الموت، جو محبت اہل بیت رکھتا ہے اللہ موت کی سختیوں کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو یہ بات واضح ہے کہ چونکہ رسول نے کہا ہے کہ ہم تمہیں رہنمائی کریں کہ چیز اور عمل چھوٹا ہے لیکن اس کی جزا بڑی ہے، تو یہ ثابت ہے کہ کچھ عمل دیکھنے میں ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں لیکن اس کی جزا بہت بڑی ہے۔ بہت بڑی بھی یہ لفظ چھوٹا ہے کیونکہ رسول نے کہا ہے اجرہ کبیر۔ ہم اپنی استعداد کے اعتبار سے بڑا سوچ سکتے ہیں لیکن ہمارا ذہن تو چھوٹا ہے۔ یہ حقائق ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے، لہذا متوجہ ہوئیے گا ہم سوچ بھی رہے ہیں تو وہ چھوٹا ہی سوچتے ہیں کیونکہ ہمارا ذہن محدود ہے، لیکن اس کی جزا بہت عظیم ہے۔ تو میں صرف اشارہ کروں گا 1-2 عمل کی جانب کیونکہ ہمیں اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے۔ وہ کون سے عمل ہیں جو ہیں دیکھنے میں تو چھوٹے لیکن اس کا اجر بہت ہے؟ انہی اعمال میں سے، انہی اذکار میں سے ایک ذکر ہے صلوات، جو دیکھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے لیکن اس کی جزا اور اس کی اجر اتنا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اس کا اجر صرف میں دوں گا، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی جزا دے سکے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اسی میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں چونکہ یہ خود اپنا ایک ٹاپک ہے، ایک موضوع ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ اگر تمہیں چھوٹے عمل میں بڑی جزا چاہیے تو آؤ استغفار کرو۔ میں نے یہیں پر 5 مجلسیں 5 صرف استغفار کے بینیفٹس پر پڑھے تھے۔ اللہ دیکھنے میں زبان سے ایک چھوٹا سا ذکر ہے، اللہ عطا اتنا کرتا ہے کہ خود اللہ نے قرآن میں کئی فائدے بیان کیے۔ اسی طریقے سے ایک دیکھنے میں چھوٹا عمل ہے لیکن اس کی جزا بہت بڑی ہے۔ روایات میں بھی ملتا ہے کہ روز محشر ایک ندا آئے گی۔ محشر کسے کہتے ہیں؟ جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، صرف اہل بیت کام آئیں گے، ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ سمجھئے گا یہ حقائق ہیں۔ وہاں پر ہر کوئی پریشان ہوگا، وہاں پریشانیوں سے نجات اور پریشانیوں سے بچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، کس طریقے سے انسان بچے گا۔ انہی پریشانیوں میں جب انسان پریشان ہو، اگر چھوٹی سی بھی مدد کوئی ہیلپ کرتا ہے تو انسان اسے بہت بڑی سمجھتا ہے۔ مثلا انسان جا رہا ہے، اگر اسے سواری نہیں ملتی ہے تو اس کے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی کیوں نہ ہو جو بہت پرانی ہو، جس پر آپ ضرورت کے موقع پر کبھی نہ بیٹھتے ہو، یعنی اپنے اعتبار سے، لیکن آج ضرورت پڑی ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی مدد بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ تو کہا وہاں پر جب کوئی کسی کے مددگار نہیں ہوگا، وہاں پر آواز آئے گی کہ ندا آئے گی، کون ہے وہ لوگ جن کا اجر خدا کے پاس ہے، آئیں وہ اپنا اجر لے کر جائیں۔ تو لوگ آپس میں پوچھیں گے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کا اجر خدا کے پاس ہے، کیونکہ حساب کتاب تو ہوگا۔
سب ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے بعد آواز آئے گی۔ اسی طریقے سے صلوات کے بارے میں بھی ہے، جب ہمارا نام اعمال تھوڑا سا ہلکا ہونے لگے گا تو اللہ کہے گا ہمارے خزانہ قدرت سے ایک قیمتی تحفہ لا کے رکھ دو، اس کے اعمال کا پلہ وزنی ہو جائے۔ میں نے کیا کہا؟ اس کا اجر صرف خدا دے گا، ملائک بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا روایات میں جو متوجہ کیا جاتا ہے، وہ ملک جسے شب معراج رسول اسلام نے دیکھا تھا، جو بارش کے قطرات کو گن سکتا ہے، وہ ثواب صلوات کو نہیں گن سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجرہ عظیم، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ آواز آئے گی، کیا کون وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ کے اوپر ہے، آئے وہ اپنا اجر، اپنا سوال خدا سے کریں، تو لوگ آپس میں بیٹھ کر سوال کریں گے ایسا کون سا عمل ہم نے کیا جس کا اجر اللہ کہہ رہا ہم عطا کریں گے۔ اس وقت کہا جائے گا کہ تم نے لوگوں کو معاف کیا تھا۔ معاف کرنا ایک چھوٹا عمل ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَنْ عَفَا، جو معاف کر دیتا ہے اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ معاف کرنے والا اتنا عظیم بن جاتا ہے، دنیا میں بھی اسے عزت ملتی ہے، اور کل قیامت کے دن اجر اس کا اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ ملائک بھی نہیں دے پاتے ہیں، خدا اپنی بارگاہ سے اسے عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ میں نے ایک دو عمل کی جانب اشارہ کیا ہے، انشاءاللہ کبھی اسی عنوان سے گفتگو ہوگی، لیکن یہاں پر رسول نے جو بیان کیا ہے ایک چھوٹا سا عمل، اور اس کے بعد جزا اجرہ کبیر، کیا کہا ہے؟ عقیبہ، بلکہ یہاں پر کہا ما من مؤمن ولا مؤمنۃ، کوئی مومن اور مومنہ نہیں ہے۔ انکار کر کے جب بات کہی جاتی ہے تو ویلو کو بڑھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ ہم پہلے جب نفی کر دیتے، اسی لیے اللہ کے کلمے کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو لا الہ پھر الا اللہ، اللہ موجود نہیں کہتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ہے، نہیں، اللہ پہلے جتنا تصور ہو سکتا ہے انکار کر کے پھر ذات وحدہ لا شریک کا اقرار کرنا، عظمتوں کو بتاتا ہے۔ ما من مؤمنین ولا مؤمنۃ، کوئی مومن نہیں ہے، کوئی مومنہ نہیں ہے، یعنی اب مومن کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل چھوڑتا نہیں ہے۔ سمجھ، یعنی ہر مومن اس عمل کو انجام دیتا اور انجام دینا چاہیے۔ علامات مومن کیا ہے یہ خود ایک عنوان ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن ہاں ایک روایت کی جانب اشارہ کروں گا تاکہ متوجہ رہے۔ رسول اسلام گزر رہے تھے، چونکہ صفات مومن نہج البلاغہ میں بھی بیان ہوئے ہیں، تقریباً 100 صفات مولا نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کی ابتدائی آیتوں میں مومن کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور کیوں نہ ہو یہ سورہ ایسا ہے جسے سورہ مومنون کہا جاتا ہے، تو پھر صفات مومنون بیان ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے عباد الرحمن کے عنوان سے گفتگو ہوئی ہے، مجھے وہاں نہیں جانا، لیکن ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ رسول ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک گروہ تھا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا اور بڑے مسرور نظر آ رہے تھے۔ رسول نے پوچھا تم لوگ کون لوگ ہو؟ تو ان کا جواب بڑا عجیب تھا۔ دیکھیں، کوئی آپ کی تعریف کرے یہ اچھی بات ہے، لیکن خود اپنی تعریف کیا جائے تو کہتے ہیں منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ اصطلاحات ہوتی ہے۔ کیا کہا؟ رسول نے پوچھا کہ تم لوگ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم مؤمنین ہیں، یہ نہیں کہا ہم انسان ہیں، کیا کہا؟ ہم مومنین ہیں۔ اس وقت رسول اسلام نے سوال کیا ما ہی علامت المؤمن، دوسرا روایت کا جملہ ہے اتعلم علائم المؤمن، کیا تم جانتے ہو مومن کی علامات کیا ہے؟ رسول نے پوچھا تو اس وقت انہوں نے چند چیزیں بتائی۔ پہلی چیز کہتے ہیں نصبر علی البلاء، ہم صبر کرتے ہیں بلا اور امتحان اور مصیبتوں پر۔ بلا کا ایک معنی امتحان ہے، ابتلا اسی سے بنا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، امتحان کے لیے کئی لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں۔
فتنہ لفظ آیا ہے، امتحان آیا ہے، اسی طریقے سے بلا اور ابتلا بھی لفظ قرآن میں آیا ہے۔ نصبر علی البلا، ہم صبر کرتے ہیں بلا مصیبتوں پر، امتحان پر۔ صبر کا اگر مصداق عتم دینا ہے، چونکہ وضاحت نہیں کرنا ہے، تو جناب زینب کا وجود مجسمہ صبر ہے، اہل بیت کا وجود مجسمہ صبر ہے۔ اہل بیت نے صبر کیا ہے امتحانات پر، مصیبتوں پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں نشکرو علی الرخا، ہم شکر کرتے ہیں، کس پر شکر کرتے ہیں؟ علی الرخا، خوشیوں پر، نعمتوں پر، اللہ کی جانب سے ملی ہوئی چیزوں پر، خوشیوں پر۔ نشکرو یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں ملنے کے بعد ہم اللہ کو بھول نہیں جاتے ہیں، بلکہ اس کا وظیفہ یہ ہے مومن کا کہ شکر منعم ہونا چاہیے، ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات، چونکہ مجھے اپنے موضوع تک آنا ہے، کیا کہتے ہیں؟ نرضا بمواضع القضاء، ہم راضی رہتے ہیں اللہ کی قضا کی ان مواقع پر جو قدر و قضاء الہی ہے، یعنی راضی بے رضا الہی ہوتے ہیں۔ لہذا ایک روایت کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، جناب جابر سے امام نے پوچھا اے جابر بتاؤ کس حال میں ہو؟ تو جابر نے کہا آقا آپ تو جانتے ہیں، ہر چیز کا علم ہے، صحت اچھی ہوتی ہے بیماری پر، نعمت اچھی ہوتی ہے فقیری اور محتاجی پر، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مریض ہوں، شکر ہے خدا کا، اور میں اس مریضی کو صحت پر فوقیت دیتا ہوں۔ اس وقت امام نے متوجہ کیا کہ اے جابر یہ اطمینان والا جواب جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ کہا مولا پھر آپ بتائیے کہ جواب کیا ہوگا؟ کہا رضایت قضاء الہی کا مقصد یہ ہے اللہ جس حالت میں رکھے اسی پر خوش رہو۔ اگر صحت دی ہے تو صحت پر خوش رہو، اور اگر مرض دیا ہے، پریشانی دی ہے تو پریشانی پر، نہ یہ کہ صحت اچھی چیز ہے لیکن میں مریضی کو اس پر فوقیت دیتا ہوں، نہیں، بلکہ اللہ اگر صحت آپ کے لیے اچھی رکھتا ہے اور یہ نعمت دیتا ہے تو اسی پر خوش رہو، اور اگر اللہ نے کبھی بطور امتحان صحت لے لی ہے تو اسی پر خوش رہنا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ تو کہا ما من مومن، کوئی مومن نہیں ہے، کوئی مومنہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ عقیبہ یسجدو، کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے، کہاں پر؟ عقیبہ صلاۃ الوتر، میں نے کل اشارہ کیا تھا نماز وطر کے بارے میں گفتگو ہے، دو طریقے کی وطر ہے، ایک ہے نماز شب میں ایک رکعت جو پڑھی جاتی ہے، اور ایک نماز عشاء کے بعد جو نماز ہے جسے بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے، پڑھا تو دو رکعت جاتا ہے لیکن شمار ایک رکعت کیا جاتا ہے، اسے بھی وتیرہ وتیرہ کہا جاتا ہے۔ اور معصوم سے پوچھا بھی گیا کہ کیوں اس طریقے کی ایک رکعت نماز رکھی ہے، تو معصوم نے جواب دیا چونکہ اللہ نے 17 رکعت نماز واجب رکھی ہے، ہر واجب رکعت نماز کے بدلے میں عوض میں 2 رکعت نافلہ رکھی ہے، لہذا یہ ایک وتیرہ کر کے اسے برابر کیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو اب کہاں پڑھنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ میں نے 2 مقام بتایا ہے۔ آپ شب قدر کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک شب نہیں بلکہ 2 سے 3 شبوں میں اعمال کرتے ہیں، تو پھر اس عمل کو انجام دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ نماز شب والی وتیرہ کے بعد بھی 2 سجدہ کریں اور نماز عشاء کے بعد بھی، تاکہ کون سی مراد ہے، اہل بیت کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہم اسے درک کر لیں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یسجدو سجدتین، یہاں پر سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے، پوری نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اشارہ کیا تھا ایک چھوٹا سا عمل، بلکہ سجدہ کرنے میں تو کبھی کبھی آدمی آرام کرنے کے لیے سجدے میں چلا جاتا ہے، یہ حقیقت ہے جس کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم دعائیں چل رہی ہے، انسان جھونکے لے رہا ہے
تو لوگ دیکھیں گے آؤ چلو سجدہ کرتے ہیں، لوگ سمجھیں گے بندگی کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہی بندگی ہے اور عبادت ہے۔ بارگاہ خدا میں آ کے سجدہ کر لینا، پیشانی رکھ دینا، ذکر پڑھیں گے تو اور برکتیں بڑھیں گی، نہ یہ کہ سجدہ کرنے سے فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ آئے صرف اس وجہ سے کہ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھ دے کہ اللہ تو نے یہ پیشانی دی ہے، اور جب کسی چیز کو خالی رکھا جاتا ہے تو اسے یوز کر لیا جاتا ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کریں گے تو کہیں اور کسی در پر چلے جائیں گے۔ یہ سوچیں، اس کی جانب متوجہ رہے، لہذا یہ سوچ کر آئیں کبھی سجدے کریں اس کی بارگاہ میں، اس کی عظمتوں کو حاصل کریں۔ تو کیا کہا؟ یسجد سجدتین، سجدہ کرے دو سجدہ۔ یہیں پر میں بات کو تمام کروں گا۔ دو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پڑھنا کیا ہے اور دعا کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ کل ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے کہا، ایک نہیں بلکہ دو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور سجدہ ہی کیوں کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ میں ایک ٹاپک کی جانب اشارہ کر رہا ہوں۔ انسانی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو پریشان کرتا ہے تو وہ تلاش میں ہوتا ہے کہ ہمیں بھی موقع ملے ہم اسے پریشان کریں، جبکہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ اگر کسی نے پریشان نہیں کر دی، نادانی میں پریشان کر دیا تو معاف کر دے، آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ وہ نادان تھا، ہم تو نادان نہیں ہیں، لہذا اجرہ علی اللہ۔ لیکن پھر بھی میں انسانی فطرت کی جانب متوجہ کر رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان بدلہ لینا چاہتا ہے تو پھر چھوٹے موٹے دشمن سے کیوں آئے شیطان سے بدلہ لیا جائے۔ شیطان ہمیں ہر وقت پریشان کرتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں شیطان کو تھوڑا سا پریشان کر لیں۔ کون سا ایسا عمل ہے جسے انجام دے شیطان کو پریشان کرے؟ دیکھیں، چھوٹوں سے لڑنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی ہے۔ آئے شیطان جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے اس کو پریشان کرے، وہ دنیا کو پریشان کر رہا ہے۔ اگر آپ شیطان کو پریشان کریں گے تو جو پریشان کریں گے اس کا ثواب تو ہی ہے، لیکن آپ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے گا اللہ نے آپ کو کتنی قدرت عطا کی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا ان طریقوں میں سے، چونکہ میں وہ موضوعات نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں، صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ چونکہ شیطان نے سجدے کا انکار کیا تھا، میں یہی لانا چاہتا تھا، شیطان نے کیا کیا تھا؟ سجدے کا انکار کیا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ دیکھنے میں عمل بڑا چھوٹا ہے لیکن اجرہ کبیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پوزیٹو بھی دیکھیں نگیٹو بھی دیکھیں۔ ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں یہیں پر رہ کے ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں کہ دیکھنے میں ایک سجدہ ہے لیکن اس انکار میں کئی انکار پائے جاتے ہیں۔ دیکھیں، مخالفتیں کئی طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک مخالفت اس سجدے کے نہ کرنے میں عقیدتی مخالفت ہے، ایک اخلاقی مخالفت ہے، ایک عملی مخالفت ہے۔ وہ کیسے آپ کہیں گے؟ دیکھیں، عملی مخالفت یہ ہے، اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، اب اگر سجدہ نہیں کیا تو عمل کے مقابلے میں آیا ہے تو مخالفت عملی ہے۔ اس کے بعد اخلاقی مخالفت کیا ہے؟ کہا انسان تکبر نہیں کرنا چاہیے، تکبر کرنے سے اللہ منع کرتا ہے، مومن منکسر ہوتا ہے، لیکن آ کر اس نے تکبر کیا۔ کیسے؟ کیونکہ آدم کو چھوٹا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ہے یا نہیں ہے؟ تکبر جب کیا ہے تو کہا اس کے اندر مینرز نہیں پائے جاتے، اخلاقیات سے یہ عاری ہے، خالی ہے، اس کے پاس اخلاقیات نہیں پائے جاتے۔ گویا اس نے مخالفت اخلاقی بھی کی۔ اور اس کے بعد عقیدہ کیا ہے؟ دیکھیں، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عادل ہے۔ عدل کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ عدل کی تعریف اہل بیت نے جو کی ہے، کہتے ہیں وَضْعُ الشَّيْءِ إِلَى مَحَلِّهِ یا اعطاء كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔
دو تعریف ملتی ہے، جو چیز جس کا جہاں جگہ ہے وہاں رکھ دی جائے، یا جس کا جو حق ہے اسے عطا کر دیا جائے، اسے عدالت کہا جاتا ہے۔ اب اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، تو گویا یہ عدالت خدا کا بھی منکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ رہا تھا سجدہ ہمارا ہونا چاہیے، آدم کا نہیں۔ تو گویا اللہ نے آدم کے لیے سجدہ رکھ کے اس کے سجدے کا جب انکار کرایا ہے تو یہ اللہ کو عادل بھی نہیں مان رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاں پر میں بہت زیادہ وضاحتیں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ گھڑی بھاگ رہی ہے، دین کو اگر مجسم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر تقسیم کرتے ہیں تو کہا 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک حصہ عقائد ہے، ایک حصہ اعمال ہے اور ایک حصہ اخلاق ہے۔ کہا یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ دین ہوا کرتا ہے، یعنی 1/3 اخلاقیات ہے دین کے، ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے احکام ہے، اسی طریقے سے عقائد۔ تو اب دیکھنے میں یہ ایک سجدہ لگ رہا ہے، لیکن اس نے کل دین کا انکار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مخالفت اخلاقی بھی پائی جاتی ہے، مخالفت عملی بھی ہے اور مخالفت عقیدتی بھی ہے۔ تو اب ایسے کو اللہ اپنی بارگاہ میں نہیں رکھتا ہے بلکہ نکال دیا کرتا ہے۔ تو اگر ایک انکار سے اتنا انکار مخالفتیں پائی جاتی ہے، تو اب اگر کوئی غدیر کا انکار کرتا، ایک انکار ہے لیکن اس میں کئی انکار ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ حقائق ہے جس کی جانب مجھے نہیں جانا ہے، توضیحات ہے کیسے ہے کیا ہے، چونکہ میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ ہر انسان بڑے دشمن سے اگر پریشان ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ کسک ہوتی ہے کہ ہمیں بھی موقع مل جاتا۔ تو شیطان سب سے بڑا شرارتی ہے یا نہیں ہے؟ ہر کسی کو اس نے وعدہ کیا ہے، کچھ ہی لوگوں کے لیے کہا ہے، اس کے علاوہ سب کے لیے اس نے کہا ہے لَأُغْوِيَنَّ، میں سب کو پریشان کروں گا اِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصُونَ، سوائے تیرے مخلص بندوں کے، یعنی ہر کسی کو ورگرائے گا۔ تو جب سب کو وہ پریشان کر رہا ہے، ٹھیک ہے ہر آدمی ایک ساتھ مل کے اس کو پریشان نہیں، لیکن پرسنل اگر پریشان کرنا چاہتے ہیں، اسے اذیت پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اسے پریشان کرنا چاہتے ہیں، تو آئے سجدہ کرے، چونکہ اسی سجدے کی وجہ سے وہ بارگاہ خدا سے نکالا گیا ہے۔ تو جس چیز سے انسان ناکام ہوتا ہے اس کے ذہن سے کبھی وہ چیز اترتی نہیں ہے، لہذا جس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ نکالا گیا ہے تو اب نہیں چاہے گا کوئی سجدہ کرے۔ تب اگر آ کر بارگاہ خدا میں ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنی عظمتوں کو بھی بڑھاتے ہیں، اپنے دشمن کو بھی برباد کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ بہت سے عناوین ہے جس کی طرف مجھے نہیں جانا ہے، لیکن ہاں اتنا یاد رکھیے، شیطان ورغلاتا سب کو ہے، سب کو ورغلاتا ہے، لیکن 3 کام کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا پھر اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہی چیزیں بتا کر اس کے بعد بات کو اپنی تمام کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں، مولا کہتے ہیں ابلیس کہتا ہے کہ جس کے لیے میں 3 کام کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ ما عملہ، جو بھی کام انجام دے غیر مقبول، وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ میں 3 کام اگر کر لیتا ہوں کسی انسان کے لیے تو پھر اس کے بعد مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کہا پہلی چیز استکثر عملہ، جب اس کے دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں تو بہت بندگی کرتا ہوں، میں تو بہت نماز پڑھتا ہوں۔ کیا کہا؟ کبھی کبھی بندگی بھی ہمیں ناسمجھی کی طرف لے جاتی ہے، متوجہ رہیے گا۔ کیا کہا؟ استکثر، جب جو ہے کیا کر لیتا ہے، چھوٹے کام کو سمجھتا ہے بہت بڑا کام کر لیا ہے، ایک کام کرنے کے بعد یہ سمجھتا استکثر، آج میں نے مثال کے طور پر ایک یتیم کے ہم مددگار ہو گئے، تو ہم نے مدد کرنے کے بعد اب ذہن میں ہمارے یہ آتا ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا ہے، اب اس کے بعد تو ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی عمل تھا ایک، ہم نے اسے بہت بڑا سمجھا،
کہا اگر استکثرا اسے بڑا سمجھ لو گے تو پھر اور کاموں کے لیے قدم نہیں بڑھاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دیکھے انسانی فطرت ہوتی، میں انسانی فطرت کی جانب متوجہ کر رہا ہوں، انسان سیلری میں جتنا چاہتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جب وہاں تک پہنچ جاتا پھر کہتا ہے اب بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت، میرے خرچے تو پورے ہو جا رہے، اب ضرورت نہیں ہے. کہا اسی طریقے سے جب وہ یہ سمجھ لے گا ہم نے ایک عمل کیا ہے لیکن بہت بڑا ہے، کہا نہیں، اگر استکثرا تم نے اسے بہت بڑا سمجھ لیا ہے تو پھر تم دوسری نیکی کی جانب نہیں جاؤ گے. اس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ تصور ہو گیا، یہ ذہن میں آ گیا کہ اس کی نیکی بہت بڑی نیکی ہے، لہذا چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں سمیٹ رہا ہوں، ورنہ روایت میں یہاں ملتا ہے کہ حسن ظن کہاں رکھنا چاہیے، سوء ظن کہاں رکھنا چاہیے. کہا حسن ظن خدا سے اور مخلوق سے رکھنا چاہیے، لیکن سوء ظن کسی سے نہیں رکھنا چاہیے، صرف اپنے آپ سے رکھنا چاہیے. یہ یاد رکھیے گا. لیکن ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، ہم خدا سے سوء ظن کر لیتے ہیں، مخلوق سے سوء ظن کر لیتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں کبھی نہیں. اپنا ہر عمل ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن خدا نے اگر نہیں دیا مصلحت کی بنیاد پر، اللہ تو اتنا بڑا ہو کر بھی مجھے ہی نہیں عطا کرتا ہے. سوء ظن جہاں پر نہیں ہونا چاہیے وہاں کرتے ہیں، اور جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں کرتے ہیں. کہا جو انسان اپنے وجود کے بارے میں سوء ظن رکھنا شروع کر دے گا پھر وہ بارگاہ خدا میں زیادہ آئے گا، لیکن جہاں اپنے وجود کے بارے میں حسن ظن رکھ لیا، نہیں میری ہی نماز ہے، میرا ہی روزہ ہے، میرا ہی عمل ہے، میں نے جو کیا ہے یہی سب کچھ ہے، یہی اچھا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس نے استکثرا. اور شیطان کہتا ہے جب ایسا انسان سوچنے لگتا ہے تو پھر ہمیں اسے بہکانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. دوسرا مرحلہ شیطان کہتا ہے وَنَسِيَ ذَنْبَهُ، گناہ کرنے کے بعد وہ جب بھول جاتا ہے تو پھر جب بھولنے لگتا ہے بھول جاتا ہے. دیکھیں جو بھولنا چاہیے وہ ہم نہیں بھولتے، جو نہیں بھولنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں. سجدہ نہیں بھولنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں. اور برائی ذرا آپ سوچے آ کے بارگاہ خدا میں آئے توبہ کرے، نسیَ ذنبہ، اپنے گناہوں کو وہ کیا کر دیتا ہے بھول کیونکہ جب بھول جاتا ہے تو پھر جرأت بڑھ جاتی ہے، پھر توبہ بھی نہیں رہ جاتی ہے. لہذا کیا کرے انسان؟ گناہ کرے تو اسے چھوٹا نہ سمجھے بلکہ ہمیشہ اسے یاد رکھے، اور بارگاہ خدا میں آنے کے بعد ہمیشہ استغفار کرے، ہمیشہ توبہ کرتا رہے. جو انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے پھر کہتا ہے شیطان ہمیں پھر اس کی پرواہ نہیں، جو بھی کرے مجھے اب اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دے کہ برائیوں کا انشورنس کر دیا ہم نے اس کے لیے، اب اس کا ہر عمل اس کو بینیفٹ دے گا لیکن نفع میں نہیں بلکہ نقصان میں. تیسرا عمل آ کے شیطان کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں نے کیا کہا، پہلا عمل اس نے کیا کہا ہے کہ اپنے عمل کو بڑا سمجھنے لگتا ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ گناہ چھوٹا یا بھول جاتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا عمل آ کے شیطان کہتا اگر یہ انسان کرنے لگتا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ شیطان اس کی جانب متوجہ کر رہا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان اسے گناتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ روایات کے الفاظ مختلف ہے لیکن میں چونکہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. ایک شخص تھا، میں روایت کے ایک واقعے کے ذریعے سے تشبیہ دے کے اس کے بعد بات کو تمام کر رہا ہوں. ایک شخص تھا، ضعیف تھا، آنکھیں اس کی کمزور ہو گئی، راستہ پار کر رہا تھا، گاڑیاں آ رہی تھی. اس کو سمجھنا ہے تو دوستی والے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، رات کو روڈ پار کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے، اور یہاں پر واقعاً ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا سہارا بن جائے، کیونکہ یہ چھوٹا عمل ہے لیکن اجرہ کبیر. کیا ہے؟ عمل چھوٹا ہے لیکن اس کی جزا بہت بڑی ہے. کہا ایک شخص روڈ کراس کر رہا تھا، راستہ پار کر رہا تھا لیکن اسے دکھائی کم دیتا تھا، تو ایک جوان بچہ آگے بڑھا، گھر کی تربیت کو اس نے دکھایا کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے، اسے روڈ پار کرا دیا. یہاں تک اس نے اچھا عمل کام کیا، لیکن اس کی غلطی یہ ہوئی
کہ اب جہاں پر بھی اسے وہ ضعیف ملتا تھا تو اس کے قریب جاتا تھا، چچا مجھے پہچانا؟ تو وہ کہتے تھے نہیں، تو وہ کہتا تھا وہی جس نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کرایا، اچھا اچھا بیٹا تم نے اچھا عمل کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ پھر وہی کسی شادی یا کسی پروگرام میں ملے، پھر بھاگ کر آیا، چچا آپ نے پہچانا؟ میں نے کیا کہا، آنکھیں کمزور تھیں، دور سے انہیں کم دکھائی دیتا تھا۔ پھر آیا، قریب ہوا، کہا چچا پہچانا؟ کہا نہیں، بتائیے؟ کہا ارے میں وہی ہوں جس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر روڈ پار کرایا تھا۔ اسی طریقے سے 3 یا 4 مرتبہ جب اس نے کہہ دیا تو چوتھی مرتبہ وہ کہتے ہیں اس سے اچھا تو ہوتا کہ میں وہیں رہ جاتا۔ یہ بار بار تم نے ایک عمل کیا ہے، ہر جگہ تم اس کی منت کر رہے ہو، تم اسے گنا رہے ہو، اسے سکھا رہے ہو، سنا رہے ہو۔ نیکی کرو خدا کے لیے، کیونکہ خدا کے یہاں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ہو سکتا ہے ہمارے کیلکولیٹ، ہمارے حساب کتاب میں غلطی ہو جائے، ایک زیرو ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم سمجھ رہے تھے 15 نیکیاں کیا ہے، ہو سکتا ہے 14 ہی رہی ہو سکتا ہے ایک کمی ایک زیادتی، لیکن خدا کا میزان، خدا کے یہاں حساب کتاب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اب اسے پریشان کرنا ہے تو کیا کرنا، بہت بڑا عمل نہیں ہے، یسجدو سجدتین، نماز وتر کے بعد آ کے 2 سجدہ کرے، یہ سجدہ نہیں ہے بلکہ شیطان کی ناک رگڑنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ جا کے دیکھیں، احکام اسلامی ہے، مختلف نمازوں کے بعد جب شک ہوتا ہے تو 2 سجدہ سہو کے لیے کہا گیا ہے۔ کہا چونکہ غفلت شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، شیطان کو برباد کرنا ہے تو سجدے کرتے رہو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ بس عزیزو، میں نے چونکہ وقت ختم ہوا، آئے سجدہ کریں بارگاہ خدا میں۔ اہل بیت نے بھی سجدہ کیا ہے، بی بی زہرا راتوں کو سجدہ کرتی تھی، دعائیں کرتی تھی، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا، شاعر نے کہا کہ دامن اسلام میں کیا بچا ہے، صرف 2 چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ یعنی سجدہ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو اس عنوان سے گفتگو کریں گے، اہل بیت سجدے کیسے کرتے ہیں اور کتنا طولانی کرتے ہیں۔ جتنا طولانی سجدہ کریں گے خدا آپ کی زندگی بھی طولانی بنائے گا اور نعمات کو بھی عظیم بنائے گا۔ ذرا سوچئے گا، آ کے سجدہ کیا، اہل بیت نے بھی سجدہ کیا ہے، لیکن امام حسین کا سجدہ تاریخ یاد رکھتی ہے، اہل بیت کا سجدہ، سید سجاد کا سجدہ، عبادتوں کا، بندگی کا سجدہ۔ ہمیں بھی دعوت دی ہے، آئے بارگاہ خدا میں سجدہ کریں، کیونکہ سجدہ انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے ہمیں سجدے کا طریقہ اور سجدے کا ہنر بتایا، انہیں اس دنیا میں رہنے نہ دیا گیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی بعد رسول پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھ زخم سے ہٹتے نہیں، اور پسلیاں ٹوٹنے کے بعد انسان کو سانس لینے میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بی بی ہر لمحے موت و حیات کی زندگی تھی۔ ایک مرتبہ خبر ملی کہ بلال آئے ہیں، خواہش کی کہ میں بلال کی اذان سننا چاہتی ہوں۔ یہ خبر بلال تک پہنچی، چونکہ حکم شہزادی تھا، تمنا شہزادی تھی، چونکہ بلال نے بعد رسول اذان دینا چھوڑ دیا تھا، بلکہ بعض روایات میں مدینے کو بھی ترک کر دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا تھا اب یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اب کیوں نہ ہو جب رسول کی بیٹی کو چین و سکون سے نہ رہنے دیا گیا، جس کی پسلیاں توڑ دی گئی ہو، علی جیسے امیر کائنات کے گلے میں رسیاں ڈال کر پھرایا گیا ہو، حسنین کو اذیتیں دی جا رہی ہو، جس دروازے پر رسول جھک کر سلام کرتا ہو
اس دروازے کو جلا دیا گیا ہو، تو پھر بلال رہے تو کیسے رہے، اذان دے تو کیسے دے۔ لیکن بی بی کی خواہش تھی، بی بی کی خواہش پر جناب بلال نے اذان شروع کی، گلدستہ اذان پر آئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ اللہ اکبر کہنا تھا، روایت میں ملتا ہے بی بی کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ ارے کیوں نہ عجیب ہوئی ہو، ایک مرتبہ بی بی کے ذہن میں وہ منظر آیا ہوگا کہ جب بھی بلال اذان دیتے تھے میرا بابا نماز کے لیے تیار ہو کر نکلتا تھا۔ ارے زہرا اپنے ہاتھوں سے ارے جوتیاں پہناتی رہی ہوں گی، زہرا رضا دیتی رہی ہوں گی، تبھی تو آمادہ ہو کر رسول آتا رہا ہوگا۔ وہ منظر زہرا کی نگاہوں کے سامنے آ گیا ہو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ بلال نے اللہ اکبر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کا شہزادی کی حالت اور غیر ہوئی۔ ارے روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، کہا اے بلال ارے اذان روک دو، شہزادی کی عجیب حالت ہے، ارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی، ایسا لگتا ہے روح نے بدن کو چھوڑ دیا ہے۔ بلال نے اذان کو ترک کر دیا۔ شہزادی جب گشت فاقہ ہوئی، ایک مرتبہ کہلوایا بلال ارے اذان مکمل کر دو۔ شہزادی کا حکم تھا نا، لیکن بلال نے ایک مرتبہ کہا شہزادی ارے مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا حکم ہے، اپنا حکم واپس لے لی۔ ارے بلال یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بلال اذان دے اور رسول کی بیٹی اس دنیا سے چلی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون